السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ موت کے بعد اکبر بگٹی کے تابوت پر 2 تالے کیوں لگائے گئے؟ 7 جنوری 2005 جب بگٹیوں نے راکٹ سے پورے پاکستان کی گیس پائپ لائن اڑا کر رکھ دی۔ اکبر بگٹی کا جنرل مشرف کے نام آخری پیغام، جانیے اکبر بگٹی کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ نواب اکبر بگٹی کون نہیں جانتا اس نام کو؟ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ، گورنر اور مشہور بلوچ رہنما، کچھ مورخین کی مانیں تو سب سے بڑے بلوچ رہنما۔ نواب اکبر بگٹی کا جنم 12 جولائی 1927 کو بگٹی قبیلے کے سردار نواب محرب خان بگٹی کے گھر بارکھان حاجی کوٹ ڈیرہ بگٹی میں ہوا۔ ابتدائی تعلیم ڈیرہ بگٹی سے ہی حاصل کی، جبکہ اس کے بعد ایچیسن کالج لاہور چلے گئے۔ کالج مکمل کیا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کا رخ کیا۔ ابھی زیر تعلیم ہی تھے کہ 1939 کو والد بزرگوار محراب خان بگٹی کا انتقال ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد خاندان اور بگٹی قبیلے کی ساری ذمہ داری ان پر آن پڑی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1944 میں اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ قیام پاکستان کے بعد اکبر بگٹی 1950 کو ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں بحیثیت نائب وزیر دفاع شامل ہو کر 1 سال تک خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بگٹی صاحب کو سب سے زیادہ سیاسی مشکلات کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب 1955 کو مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کے ساتھ دونوں حصوں کو یکجا کر کے 1 یونٹ اسکیم کا اطلاق کر دیا گیا۔ 1956 کو قائم ہونے والی چھوٹی قومیتوں کے حقوق کی علمبردار جماعت نیشنل عوامی پارٹی کو بلوچستان میں اس وقت پذیرائی ملی جب ایوب خان کے دور میں آخر میں حکومتی جبر اور تشدد کے باعث 3 سردار نواب خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی اور سردار عطا اللہ خان مینگل نے نیب یعنی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اگست 1962 کو جب ایوب خان مل کر میر خان کے ساتھ کوئٹہ آئے اور مسلح افواج کی حفاظت میں نہایت اشتعال انگیز تقریر کی تو اگلے ہی روز بلوچوں نے جوابی جلسہ کیا جس میں سندھ کے سیاسی رہنما میر رسول بخش تالپور بھی شامل تھے۔ جلسے میں ایوب خان کی آمریت کو للکارا گیا تو بلوچستان کے کونے کونے سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکبر بگٹی کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان پر بغاوت اور قتل کا الزام لگا کر انہیں سینٹرل جیل کراچی میں بند کر دیا گیا۔ مارشل لاء کے بعد ایک اور قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے اور 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر سے رہا کر دیے گئے۔ 1973 کو جب ذوالفقار علی بھٹو نے نیب کی حکومت کا تختہ الٹا تو اکبر بگٹی کو صوبے کا گورنر مقرر کیا۔ 10 ماہ گورنر رہے لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے اختلافات کی بنیاد پر استعفیٰ دے دیا۔ 1980 کو نواب صاحب نے ضیاء حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس خاطر سیاسی حکمت عملی کا انوکھا اور منفرد طریقہ اختیار کرتے ہوئے اسمبلی میں اردو بولنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی مادری زبان میں تقریریں کیں لیکن پھر 1988 کے انتخابات میں اردو بولنا شروع کیا۔ 1988 کے انتخابات میں نواب صاحب نے آزادانہ طور پر حصہ لیتے ہوئے بلوچ نیشنل الائنس کی رہنمائی کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے۔ 16 اگست 1990 کو کوئٹہ میں ساتھیوں کے مشورے کے بعد جمہوری وطن پارٹی تشکیل دے دی۔ 1993 کو جمہوری وطن پارٹی ایک اپوزیشن کی نشست پر بیٹھ گئی۔ 1997 کے انتخابات میں حصہ لینے سے نواب صاحب ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے، مگر انہوں نے 2002 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ 1993 کو بگٹی جاکرانی جبکہ 2003 کو بگٹی مزاری جنگ ہوئی جس میں شدید فائرنگ کی وجہ سے گیس پائپ لائن تباہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد بگٹی مزاری باہمی مذاکرات کی وجہ سے دشمنی ختم ہو کر حالات بہتر ہونے لگے، لیکن جنوری 2005 کو ڈاکٹر شازیہ کیس نے پورے بلوچستان میں آگ لگا دی کیونکہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈیرہ بگٹی کے حالات کشیدہ ہو گئے اور 7 جنوری 2005 کو بگٹیوں نے ایک بار پھر سے راکٹ حملوں کے ذریعے گیس پائپ لائن اڑا دی، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں گیس سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے حکومت کو یومیہ 120 ملین روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔
پرویز مشرف نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچستان میں فوجی آپریشن کا اعلان کیا، جس پر بھگٹی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان فتح کرنے کے نتائج خطرناک ہوں گے، کیونکہ غیرت مند بلوچ فوجی آپریشن کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم اپنی حاکمیت اور بقا کی جنگ لڑنا جانتے ہیں۔ یوں ہر دن سورج طلوع ہونے کے ساتھ اس بوڑھے شیر کے حوصلے بلند تر ہوتے گئے۔ نواب صاحب مرحوم نے شازیہ کیس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت مظاہروں کو نہیں بلکہ بم دھماکوں کو دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کو ایک کیپٹن سمیت 3 اہلکاروں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ہم بلوچ اپنی سرزمین پر ایسے شرمناک معاملات کو کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ 17 مارچ کو سانحہ ڈیرہ بھگٹی کا واقعہ پیش آیا، جس میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گھروں پر شیلنگ کرنے کی وجہ سے 70 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی نواب صاحب نے کہا کہ ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یوں انہوں نے پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ وہاں تیاری کے بعد بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کرتے رہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ کوہلو ڈیرہ بگٹی کے گرد شدت سے جنگ جاری تھی۔ سال 2003 سے 2006 تک نواب اکبر بھگٹی بلوچوں اور مری قبیلے کے سرداروں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف صوبے کے حقوق کے لیے کام پرستوں کی قیادت سنبھالے ہوئے تھے۔ 13 اکتوبر 2005 کو نواب صاحب نے مشرف کے نام اپنا آخری پیغام میں کہا کہ جنرل صاحب اپنے وعدے پر قائم رہیے، کیونکہ ہمیں غم اور تکلیف توقع سے بڑھ کر ملا ہے۔ ہم کسی بھی صورت بلوچوں کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، جس کے لیے چاہے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں، گریز نہیں کریں گے۔ نواب صاحب مرحوم نے پیرانہ سالی میں مزاحمت کی اور بالآخر 26 اگست 2006 کو تراتانی کوہ سلمانی میں ان پر کلسٹر بموں سے حملہ کیا گیا، جس میں نواب صاحب اپنے 37 محافظوں سمیت انتقال کر گئے۔ انتقال کے بعد ان کو جس تابوت میں ڈالا گیا اسے 2 تالے لگائے گئے، پر آج تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ تالے کیوں لگائے گئے تھے۔ صرف یہی نہیں، ان کی نماز جنازہ بھی بلوچستان میں انتہائی محدود لوگوں نے پڑھی۔ مشکل سے کچھ 8 سے 9 افراد ان کی نماز جنازہ میں شامل تھے، اور پھر انہی لوگوں نے ان کو دفنا دیا تھا۔ ان کے تابوت پر تالے کیوں لگے تھے کوئی نہیں جانتا۔ نواب اکبر بھگٹی نے مرتے وقت جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے: میرے فکری اور علمی ساتھی وہی ہیں جنہیں جان نہیں وطن عزیز ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔